کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل اینڈ چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک بہت بھاری ڈیلیگیشن لے کر تہران میں پائے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایران پہنچتے ہی ایک نیا محاذ کھل چکا ہے اور سعودی عرب پر حوثیوں کی جانب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ جو ایران نے جنگ کو وسیع کر کے باب المندب بند کیا ہے حوثیوں کے ذریعے، وہ اس نے سعودی عرب پر براہ راست حملہ کیا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان اور ترکی کی پوزیشن اس کی وجہ سے مشکل میں ہے، کیونکہ ہم سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ میں ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان اور ترکی کا دفاعی معاہدہ بھی ہے، اور اس دورے کے دوران سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کا ایک سائیکولوجیکل میک اپ میں ہے کہ میرے دوست کے ساتھ تم دوستی رکھتے ہو، تم میرے دشمن ہو، میرے دشمن کے ساتھ تم دوستی رکھتے ہو، دیٹ مینز یو آر مائی اینیمی۔ اب کہنے کی بات یہ ہے، دیکھیے the consequences will be very severe۔ اچھا، اب ایران کے اس میسج سے ہٹ کے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ریجن کا سارے ملک اس وقت عراق، شام، لیبیا، سوڈان، یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہیں، تو ان کی اسٹیبلائزیشن کے لیے امریکہ بہت تو نہیں آئے گا۔ اسرائیل مزید گند گھلے جا رہا ہے اندر۔ بہرحال انٹرنیشنلی اسپیکنگ اس وقت جب میں بول رہا ہوں، سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بہاف پہ اسکاٹ بیسنٹ انہوں نے اپنا وہ جو پلان ہے ایران کا اکنامک بلاکیٹ کرنے کا، جس کا نام رکھا گیا ہے آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ، اس کا انہوں نے اعلان کیا۔ تو دوستو، اس سمے مڈل ایسٹ یعنی عرب ورلڈ ایسے بھنور میں پھنس چکا ہے جس سے فی الحال تو نکلنا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ کون کیا چال چل رہا ہے کسی کو نہیں پتا، جس میں ایک طرف امریکہ دوارا ایران پہ بمباری کے بعد اب اکانومی کی بمباری شروع ہو چکی ہے، تو وہیں پر مکہ ڈیفنس پیکٹ کے بعد ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کا ایک گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے، جس میں پاکستانی میڈیا کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران بھی شامل ہو سکتا ہے اس مکہ پیکٹ میں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ایران کے سپورٹڈ حوثیوں کے دوران ہی سعودی کے اوپر لگاتار حملے ہو رہے ہیں، تو وہیں پر ایک طرف جہاں پہ مکہ پیکٹ کو لے کر کے ایران اور ترکی دوارا سیدھا اسرائیل کو دھمکی دی جا رہی ہے، چیلنج کی جا رہی ہے، تو وہیں پر امریکی راشٹرپتی ٹرمپ، جس کو اسرائیل کا سپورٹر الائی بولا جا رہا ہے، وہی ٹرمپ مکہ پیکٹ کو لاؤڈ کر رہا ہے، یعنی بدھائیاں بھی دے رہا ہے۔ تو ایک طرف جہاں پہ پاکستانی میڈیا بتا رہا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، تو اس کے الٹ امریکہ کی طرف سے ایران پر اتہاس کی سب سے سخت اکنامک پابندی لگائی جا چکی ہے، یعنی ایک ایسا چکربیو یا چکر گھنی بنا ہوا ہے کہ کہا نہیں جا سکتا کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ ناظرین اکرام، کچھ انتہائی عام ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ صورتحال اس وقت بہت تیزی سے بدل رہی ہے، پاکستان کی ثالثی کی کوششیں بھی جاری ہیں، اور اس دوران کچھ بڑا ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایران میں موجود ہوتے ہی امریکہ نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے۔ عاصم منیر صاحب کے ایران جانے سے پہلے ٹرمپ نے بھی ہنگامی رابطہ کیا، اور سب سے عام ترین چیز یہ ہے ناظرین اکرام کہ عاصم منیر صاحب کا جو یہ دورہ مکمل ہوا ہے، یہ دورہ اہم اس لیے کہ ان کی عام لوگوں سے ملاقات ہوئی، ساری چیزیں ہوئیں۔ ISPR جو ہے اس نے بھی اعلامیہ جاری کر دیا فیلڈ مارشل کے اس دورے کے حوالے سے، لیکن ٹرمپ نے بڑی پابندیوں کا کہا تھا کہ ہم نے یہ اعلان کرنا ہے، اینڈ فیلڈ مارشل میڈ دس ایفرٹ کہ بھائی یہ سارا معاملہ ہو جائے، کیونکہ ان سے اب چائنا سے بہت سے ملکوں کو فرق پڑنے جا رہا ہے، ایران پر جو پابندیاں اب لگ چکی ہیں، یعنی کوئی بہت بڑا بریک تھرو بھی نہیں ہوا، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک کو امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایران پر تاریخ کی سخت ترین سینکشنز ہیں جو یونائیٹڈ اسٹیٹس نے امپوز کر دی ہیں، یعنی ایران کو اس سے پہلے کچھ ریلیف تھا سینکشنز کی صورت میں، لیکن اب چیزیں خراب ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ کسی کو ہمارے صبر کو آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اقتصادی ناکہ بندی اور بحری محاصرے کے بعد نئی فوجی کارروائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود ہی گھٹنے ٹیک دے گا۔ ایرانی معیشت کی ہر اس رگ کو کاٹنا ہے جو اس رجیم کو سہارا دے رہی ہے، جو ایران کو معاشی سہارا دے گا اسے بھی اب نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا کے کچھ عام ترین ملکوں کو ایک بڑا سخت میسج ہے۔ اب ایک طرف پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، ایران پر سے بھی جو ناکہ بندی کا اثر تھا اور اب مزید پابندیاں ہیں، یہ اثر جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ ختم کیا جا سکے، معاملات جو ہیں انہیں افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران مکمل ہو گیا، جس میں انہوں نے ایرانی صدر سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ آلموسٹ ٹاپ کی ساری ایران کی لیڈرشپ سے وہ ملے، وزیر داخلہ سے لے کر وزیر خارجہ سے لے کر پارلیمنٹ کے اسپیکر سے لے کر صدر۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلباف، ایرانی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر داخلہ سے فیلڈ مارشل نے ملاقاتیں کی، یعنی ایران کے سپریم لیڈر کے نمائندے سے بھی مل لیا، صدر سے بھی مل لیا۔ وزیر داخلہ بڑے امپورٹنٹ شخصیت ہے، یہ ان کا ٹریک ریکارڈ
IRGC से लिंक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वजीर खारजा फिर आपको बताया कि डिप्लोमेट हैं और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कलिबाफ से भी। ISPR के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा भी है। लेकिन जारी बात है कि डेडलॉक बरकरार है, बहुत से इशूज हैं, बड़े इशूज हैं, लेकिन इस सबके अंदर एक और तशवीशनाक चीज हुई है नाज़रीन इकराम के सऊदी अरब जो है, आपको पता है कि उसकी नाकाबंदी का भी हौसियों ने ऐलान किया, कुछ टैंकर्स पर भी हमला किया, फिर एक कशीदगी बढ़ी, फिर वो मामला पाकिस्तान ने ईरान के साथ मामलात करके उसे रिजॉल्व भी किया। पाकिस्तान का सऊदिया के साथ, तुर्की का सऊदिया के साथ एक दिफाई मुआहिदा भी है, तो उस वक्त भी सऊदी अरब की जाजान फील्ड और दीगर चीजों के ऊपर हमला किया गया। इस मुआहिदे का एक टेस्टर है ये, या क्या मामला है, और कौन सा फरीक है जो इस मुआहिदे का टेस्ट एक ऐसे मौके पर ले रहा है जब ईरान के लिए इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म करवाने की पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अब नाज़रीन इकराम डेवलपमेंट ये हुई है कि सऊदी टैंकर जो है उसे यंबू सऊदी अरब के करीब हिट किया गया है, और ये एक बिलाशुबा एक बहुत ही तशवीशनाक और एक इंतहाई परेशान कुन डेवलपमेंट है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये बड़ा परेशान कुन मामला है, क्योंकि सऊदी अरब के इस टैंकर पर हमला, जारी बात है किसी मुल्क के टैंकर पर हमला उसी मुल्क पर हमला होता है, और हौसियों की तरफ से इस कार्रवाई की मुझे टाइमिंग की एक तो नहीं समझ आई, बट यू ऑलवेज लुक एट द टाइमिंग, और क्या ये टाइमिंग दुरुस्त है, ये एक डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो अटैक है, क्या ये ईरान के अंदर जो बातें चल रही थी, और ऑब्वियसली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब ईरान में मौजूद थे उसी दौरान यमन के हौसियों की तरफ से सऊदी अरब के टैंकर को हिट करना, इसने बहुत से मामलात को पेचीदा भी बनाया है, और इससे एक डिफरेंट डायमेंशन मिल जाती है कि इस तनाज़े को एक तरफ रोकने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब ये तनाज़ा जो है ये फैल भी सकता है। खबर यह है कि सऊदी बंदरगाह पर एक मरतबा फिर हमला हो गया है, और इस मरतबा जो शक का दायरा है वो ईरान की जानिब जा रहा है, और अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो इनफैक्ट इस सारे के सारे मामले को और भी ज़्यादा गंभीर बना रही है, क्योंकि कल ही ईरान की जानिब से इस बात का रद्दमल दिया गया था जब अमेरिकन वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेस्ने ने इस बात का ऐलान किया था कि जनाब ईरान के ऊपर सख्त तरीन माशी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, और जिसके बाद ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया था कि जनाब अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा, अगर हमारी मईशत नहीं चलेगी, तो फिर इस रीजन के अंदर किसी भी मुल्क की मईशत को हम चलने नहीं देंगे और किसी का तेल भी बिकने नहीं देंगे। अब इसका मतलब ये है कि अब नए हुरमज़ इनफैक्ट ईरान के जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसका एक बड़ा अहम तरीन ज़रिया है, क्योंकि खारग आइलैंड इसी अब नए हुरमज़ के ऊपर वाक़ है, और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, जिनकी तिजारत का भी दारोमदार अब नए हुरमज़ पर है। और अब नए बाबुल मुंदब को ब्लॉक करना ये इनफैक्ट इस वक्त ईरान नवाज ग्रुप हूसियों के हाथ में है, क्योंकि वो इस वक्त खलीज अदन में उस मुकाम पर बैठे हैं जहां पर वो जब चाहें अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए अब नए बाबुल मुंदब से गुजरने वाली जो सी ट्रैफिक है उसके ऊपर असर अंदाज हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान ये कह रहा है कि हमने पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर उसके खिलाफ माशी जंग शुरू की गई तो उसका जवाब सिर्फ अब नए हुरमज़ तक महदूद नहीं रहेगा, और अब सऊदी अरेबिया की बंदरगाह यंबू के करीब एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाना ये महज एक इत्तफाक नहीं बल्कि ये एक और बहरी हमला है। और इसका मतलब ये है कि ईरान ने इस बात का अमली सबूत दे दिया है कि वो महज धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वो इस बात की सलाहियत और काबिलियत रखता है कि वो जंग के दायरे को किसी भी एक्सटेंड तक फैला सकता है। और ये सूरत हाल ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है।